صاحب یہ میری شادی کا کارڈ ہے، اگر آپ مجھ غریب کو کسی قابل سمجھیں تو میری شادی میں ضرور آئیے گا۔ میرا ملازم فرحان نے اپنی شادی کا کارڈ میرے آگے رکھتے ہوئے بڑی محبت سے التجا کی تھی۔ میں نے نظر اٹھا کے فرحان کو دیکھا، وہ کافی عرصے سے میری کمپنی میں کام کر رہا تھا۔ 35 سال کا فرحان مجبوریوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ایک ایسا انسان تھا جس نے اب جا کر اپنی شادی کے بارے میں سوچا تھا۔ میں نے مسکرا کے اسے دیکھا، کہا کہ تمہیں کچھ پیسوں کی ضرورت ہو تو میں ایڈوانس دے سکتا ہوں۔ اس نے فوراً انکار میں سر ہلایا، کہنے لگا نہیں صاحب، ابھی ایڈوانس نہیں لوں گا، چھوٹی بہن کی شادی جلدی کرنے کا ارادہ ہے تو اس وقت ایڈوانس کی ضرورت پڑے گی، میں سادگی سے ہی اپنا ولیمہ مکمل کر لوں گا۔ ہاں البتہ آپ کی شرکت میرے لیے خوشی کا باعث ہوگی، میں چاہتا ہوں کہ آپ میری شادی میں ضرور آئیں، آپ کے مجھ پہ بہت احسانات بھی ہیں، میرے گھر والے بھی آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، اسی بہانے ملاقات ہو جائے گی۔ میں نے مسکرا کے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر میں شہر میں ہوا تو ضرور آؤں گا۔ دراصل مجھے کاروبار کے سلسلے میں اکثر ہی دوسرے شہر بھی جانا پڑتا تھا، اسی لیے میں نے اسے ٹال دیا تھا، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ جس دن اس کی شادی تھی اس دن شدید بارش تھی اور دوسرے شہر جانا مشکل تھا۔ میں دفتر سے نکلا تو پتہ چلا کہ میں جس علاقے میں رہتا تھا وہاں پانی بہت زیادہ بھر گیا۔ علاقے کے بیرونی راستے پوری طرح ڈوب چکے تھے اور وہاں جانا کافی مشکل تھا۔ میں گاڑی میں ہی بیٹھا تھا، ڈرائیور سے پوچھ رہا تھا کہ اب کیا کریں۔ ڈرائیور خود بھی پریشان تھا، بارش رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اتنے میں اچانک ہی میری نظر اس کارڈ پر پڑی جو گاڑی کے ڈیش بورڈ پہ رکھا تھا۔ میں نے اپنے دفتر کے سامان اٹھانے کے ساتھ ساتھ یہ شادی کا کارڈ بھی اٹھا لیا تھا۔ یہ شاید بے دہانی میں آ گیا تھا۔ میں نے اپنے ڈرائیور سے کہا ذرا کارڈ تو دکھانا۔ اس نے کارڈ میرے ہاتھ میں تھمایا تو یہ دیکھ کے میں حیران ہوا کہ وہ آج کی تاریخ کا ہی کارڈ تھا، یعنی کہ آج میرے ملازم کا ولیمہ تھا جس نے بڑی محبت سے مجھے دعوت دی تھی۔ میں نے وہ کارڈ ڈرائیور کے سامنے کیا، کہا کہ اس کا ایڈریس تو بتاؤ کہاں ہے۔ اس نے کارڈ کو غور سے پڑھا، کہنے لگا سر یہ یہاں سے قریب ہی ہے، یہ ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، یہیں کسی گراؤنڈ میں ولیمہ ہو رہا ہے، بارش کی وجہ سے تو اب شاید یہ بھی ممکن نہ ہو۔ میں نے کہا چلو بھوک بھی بہت لگ رہی ہے، گھر جانے کا بھی کوئی آپشن نہیں ہے تو ولیمے کا کھانا ہی کھا لیتے ہیں۔ میری بات سن کے ڈرائیور چونکا، کہنے لگا سر آپ فرحان کی شادی میں جائیں گے؟ اس کی آنکھوں میں حیرت کی انتہا تھی، کیونکہ وہ بھی فرحان کو اچھی طرح جانتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ انتہائی غریب شخص ہے، جبکہ میں ایک ارب پتی آدمی تھا۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا، میں نے کہا ہاں لے چلو، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ اس نے کچھ نہیں کہا، گاڑی اس پتے کی طرف موڑ لی۔ کافی کچے پکے راستوں سے گزر کر ہم اس گراؤنڈ تک پہنچ گئے جہاں شدید بارش کی وجہ سے شادی کا ٹینٹ بھی بھیگا ہوا تھا، ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ میں نے کہا چلو، اس کا ولیمہ تو پانی میں ہی بہہ گیا۔ یہ کہہ کے میں ہنسنے لگا، اتنے میں گاڑی کا شیشہ بجنے لگا۔ ڈرائیور نے شیشہ نیچے کیا تو فرحان کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں خوشی کے ساتھ ساتھ حیرت بھی تھی۔ سر آپ میرے ولیمے کے لیے آئے ہیں؟ وہ بالکل حیران رہ گیا تھا، شاید اسے خود بھی امید نہیں تھی کہ میں اس کے ولیمے کے لیے یہاں آ جاؤں گا۔ میں کون سا اپنی خوشی سے آیا تھا، بس مجبوری مجھے کھینچ لائی تھی۔ میں نے کہا ہاں آیا تو تھا، لیکن لگتا ہے تمہاری شادی کا پروگرام خراب ہو گیا ہے۔ وہ کہنے لگا سر اب گراؤنڈ میں تو شادی ہونا ممکن نہیں ہے، اس لیے ہم نے سارے مہمانوں کو گھر پہنچا دیا ہے۔ میرے گھر کا ایک کمرہ بہت بڑا ہے، ہم نے سوچا کہ ولیمے کی تقریب اب وہیں ہو جائے گی، آپ بھی چلیں نا، گھر قریب ہی ہے۔ وہ ایک دم التجا کرنے لگا، جبکہ میرے لیے اس غریب خانے میں جانا تھوڑا مشکل تھا۔ میں نے ڈرائیور سے پوچھا کہ کیا ہم گھر جا سکتے ہیں؟ اس نے بھی انکار میں سر ہلایا، کہنے لگا سر بارش بہت زوروں کی برس رہی ہے اور اب تو سامنے کا منظر بھی دکھائی نہیں دے رہا، بہتر یہ ہے کہ اب ہم دوبارہ سفر طے نہ کریں۔ اس کی بات بھی ٹھیک تھی، واقعی بارش کی شدت اتنی تھی کہ سامنے کا کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا تھا۔ میں نے کہا چلو بتاؤ کہاں ہے تمہارا گھر؟ فرحان اب آ گیا ہوں تو ولیمہ اٹینڈ کر ہی لیتا ہوں۔ میری بات سن کے وہ خوشی کے عالم میں جھومتا ہوا مجھے اپنے گھر تک لے کے گیا۔ پھر اس نے گھر کا دروازہ کھولتے ہی زور و شور اعلان کیا، میرے باس آئے ہیں، سب لوگ ایک طرف ہو جائیں۔
یہ سنتے ہی لوگوں میں چہمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ خاندان والے ہی شادی میں باقی بچے تھے، وہی گھر کے اندر تھے۔ سب نے راستہ بنایا، مجھے جگہ دے دی، لیکن فرحان نے مجھے اس بڑے سے ہال میں نہیں بٹھایا بلکہ ایک چھوٹے سے کمرے میں لے گیا۔ خوبصورت سے سجا ہوا کمرہ تھا، ہر چیز گلابی رنگ کی تھی۔ میں ہر چیز کو بہت غور غور سے دیکھ رہا تھا کیونکہ ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ کسی لڑکی کا کمرہ ہو۔ پھر اتنے میں فرحان کے پیچھے پیچھے ایک لڑکی چلی آئی جو نہ صرف جوان اور خوبصورت تھی بلکہ اس کا نسوانی حسن ایسا تھا کہ اس پر سے نظر ہٹانا مشکل ہو گئی۔ میں آنکھیں پھاڑے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے دنیا کے کئی ممالک کی سیر کی تھی، ایک شہر سے دوسرے شہر میں سفر چلتا ہی رہتا تھا، لیکن میں نے اتنی معصومیت، اتنی سادگی آج تک نہیں دیکھی تھی۔ کمر سے نیچے تک لہراتے بال، بڑی بڑی آنکھیں، چہرے پہ دھیمی سی مسکراہٹ۔ اس نے ادب سے مجھے سلام کیا۔ پھر فرحان کہنے لگا، صاحب یہ میری چھوٹی بہن لیلا ہے۔ لیلا نے فوراً مسکرا کے مجھے دیکھا، کہنے لگی، صاحب آپ کو کچھ چاہیے؟ میں آپ کو کافی یا قہوہ بنا کے لا دوں؟ اس کی نظر میرے گیلے کپڑوں پہ تھی کیونکہ گاڑی سے اتر کر گھر کے اندر آنے تک میں بھیگ گیا تھا۔ پھر اچانک مجھے اتنی زور کی چھینک آئی کہ وہ بھی پریشان ہو گئی۔ کہنے لگی، صاحب آپ کے کپڑے تو بہت بھیگ چکے ہیں، میں آپ کو بھائی کے کپڑے لا دیتی ہوں، آپ کپڑے تبدیل کر لیں۔ مجھے بھی یہی مناسب لگا، اسی لیے میں راضی ہو گیا۔ 2 دن بعد مجھے بیرون ملک جانا تھا اور اس وقت میں بیماری افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ فرحان کے کپڑے لیے دوڑی چلی آئی۔ میں اکیلا ہی کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ باہر سے مہمانوں کے شور کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مہمانوں کی وجہ سے فرحان بھی باہر چلا گیا تھا۔ وہ کھانے وغیرہ کا انتظام دیکھ رہا تھا جبکہ لیلا میرے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے کپڑے مجھے دیے، آہستگی سے کہنے لگی، صاحب ہمارے گھر میں ایک ہی واش روم ہے، مہمان بہت زیادہ ہیں، میں آپ کو وہاں تک نہیں لے جا سکتی، اس لیے آپ کمرے میں ہی کپڑے تبدیل کر لیں۔ یہ کہہ کے وہ باہر جانے لگی تو میں نے اسے آواز دے کے روکا۔ میں نے کہا، تم باہر نہ جاؤ، میں صرف شرٹ تبدیل کر کے یہ تمہیں دے دیتا ہوں، اسے استری کر کے سکھا دو، مجھے واپس پہن کے جانی ہوگی۔ میں نے اس کے سامنے اپنی شرٹ اتاری تو اس کی نظر شرم سے جھک گئی۔ اس نے مجھے دیکھنے کے بجائے اپنی نظریں نیچے کر لیں، اور یہ بات جانے کیوں مجھے اتنی اچھی لگی کہ میرے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ پھر میں نے اپنی گیلی شرٹ اتار کے اس کے ہاتھ میں تھمائی اور فرحان کی شرٹ خود پہن لی۔ وہ شرٹ لے کر اسی کمرے کے ایک کونے میں رکھے آئرن اسٹینڈ پر اسے استری کرنے لگی، اور میں بس پیچھے سے اس کی کمر اور لہراتے بالوں کو دیکھنے لگا۔ دل چاہ رہا تھا اس پہ سے نظر ہی نہ ہٹاؤں۔ کچھ ہی دیر بعد وہ شرٹ پریس کر کے بیڈ پہ پھیلا چکی تھی۔ کہنے لگی، یہ تھوڑی دیر میں سوکھ جائے گی، میں آپ کے لیے جب تک کافی یا قہوہ بنا دیتی ہوں۔ وہ باہر نکلنے ہی والی تھی کہ میں نے اسے روک لیا۔ یہ کمرہ کس کا ہے لیلا؟ میں نے بہت پیار اور آہستگی سے پوچھا۔ اس نے فوراً مسکرا کے کہا، صاحب یہ میرا کمرہ ہے۔ میں نے حیرت سے کمرے پہ ایک طائرانہ نظر ڈالی اور کہا کہ یہ تو بہت خوبصورت ہے، لگتا ہے تمہیں گلابی کلر بہت پسند ہے۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا تو میں نے فوراً سے کہا، گلابی رنگ تو مجھے بھی بہت پسند ہے، تمہارے تو ہونٹ بھی گلابی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے میں اس کے قریب ہوا۔ میں نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا تھا بلکہ بے اختیار ہی میرا دل اس کی طرف ہمک رہا تھا۔ وہ بیچاری ایک دم جھجک کے میری جانب دیکھنے لگی۔ میری نگاہیں خود بخود بہک رہی تھیں۔ اس نے کامدار جوڑا پہن رکھا تھا، کانوں میں بڑے بڑے جھمکے تھے اور چہرے کی سادگی وہ قیامت ڈھا رہی تھی۔ میں نے آہستگی سے اس کے کان کے قریب جھکتے ہوئے کہا کہ تمہارے ہونٹوں کے ساتھ ساتھ تمہارے ہاتھ اور پیر بھی بہت گلابی ہیں۔ میں نے آج تک کسی کو اتنا خوبصورت اور موم کی گڑیا جیسا نہیں دیکھا۔ میری بات سن کر اس کے دل کی دھڑکنوں نے اتنا شور مچایا کہ مجھے اس کے دل کے دھڑکنے کی آواز تک سنائی دے رہی تھی۔ وہ بھی جوان تھی، میرے جذبات کو بخوبی سمجھ رہی تھی، اور پھر اس خوبصورت موسم میں
ہم دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب تھے، شاید اسی لیے اس کا دل بھی باغی ہونے لگا، لیکن وہ میری نگاہوں سے بچتی ہوئی فوراً کمرے سے باہر نکل گئی اور میری مسکراہٹ اور بھی گہری ہو گئی۔ دل نے کہا تھا کہ یہی وہ لڑکی ہے جسے حاصل کر لینا چاہیے۔ فرحان مہمانوں میں ہی کچھ مصروف تھا۔ کچھ دیر بعد وہ میرے پاس آیا تو کھانے کی ایک بہت بڑی سی ٹرے اس کے ہاتھ میں موجود تھی۔ کہنے لگا صاحب معاف کر دیجیے گا، تھوڑی دیر ہو گئی، دراصل بارش سے بچتے بچاتے کھانا نکالنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے سر سے پاؤں تک اسے دیکھا، لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ دلہا ہے، اپنی ہی شادی میں کاموں میں مصروف تھا۔ اس کے کندھوں پہ بڑی ذمہ داریاں تھیں، پھر میرے آ جانے کی وجہ سے وہ تھوڑا اور بھی پریشان ہو رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ تم فکر نہ کرو، میں بالکل ٹھیک بیٹھا ہوں، تم اپنی شادی انجوائے کرو۔ اس نے مسکرا کے پھر میرا شکریہ ادا کیا کہ میں نے اس کے غریب خانے کو عزت بخشی۔ مجھے بہت زور کی بھوک لگ رہی تھی، اسی لیے میں فوراً ہی کھانا کھانے بیٹھ گیا۔ اس نے بیڈ کے اوپر ہی مجھے کھانا نکال کے دیا۔ کچھ دیر بعد لیلا بھی قہوہ بنا کے آ گئی۔ فرحان ایک بار پھر باہر چلا گیا تھا۔ باہر سے اسے کوئی نہ کوئی آواز دے رہا تھا، جبکہ لیلا ہاتھ باندھ کے ملازمہ کی طرح کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا تم کھانا نہیں کھاؤ گی؟ اس نے انکار میں سر ہلایا، کہنے لگی صاحب پہلے آپ کھا لیں، بھائی نے آرڈر دیا ہے کہ آپ کو کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ اس نے قہوہ بھی میرے سامنے ہی سجا دیا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، کہا کہ کمی تو مجھے محسوس ہو رہی ہے۔ وہ میری بات سن کے گھبرا گئی، کہنے لگی صاحب کیا ہوا؟ میں دھیمے سے مسکرایا۔ میں نے کہا میں اکیلا کھانا کھا رہا ہوں، تم بھی ساتھ میں آ جاؤ۔ وہ شرمندہ سی ہو گئی، پھر انکار کرنے لگی، مگر میں نے زبردستی اسے اپنے سامنے ہی بٹھا لیا۔ میرے سامنے بیٹھ کے وہ بہت نروس ہو رہی تھی اور میں بس اس کی خوبصورتی کو اپنی نظروں میں اتار رہا تھا۔ اس کے سامنے ہوتے ہوئے تو میری بھوک بھی مٹ گئی تھی۔ وہ بھی کچھ جھجکتے ہوئے اپنے منہ میں لقمے ڈال رہی تھی اور بار بار پوچھ بھی رہی تھی کہ صاحب سب ٹھیک ہے نا، آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟ یہاں تک کہ میں نے تنگ آ کے کہا کہ سب ٹھیک ہے، تم بس کھانا کھاؤ۔ میری بات پہ وہ مسکرا کے کھانا کھانے لگی۔ میں نے بھی اس کے ساتھ تھوڑا بہت کھانا کھایا۔ میری بھوک مٹ گئی تھی، لیکن بارش کا زور نہیں ٹوٹا تھا۔ کچھ دیر بعد فرحان آیا، کہنے لگا کہ سارے مہمان برابر میں خالہ کے گھر پہ سوئیں گے، صاحب آپ سکون سے اسی کمرے میں آرام کریں، بس یہ شور شرابہ کچھ ہی دیر میں ختم ہو جائے گا۔ باہر ہونے والے بچوں کے شور کی وجہ سے وہ شرمندہ ہو رہا تھا۔ میں خود سب کو بھجوا رہا ہوں صاحب، اور لیلا تم دسترخوان اٹھا کر اپنی بھابھی کے کمرے میں چلی جاؤ، آج کی رات اپنی بھابھی کے پاس سو جانا، صاحب کو یہاں سکون سے سونے دینا۔ فرحان کی بات سن کر میں شرمندہ ہوا، کہا کہ لیلا سے کیوں اس کا کمرہ چھین رہے ہو، میں کہیں بھی گزارا کر لوں گا، پھر کہیں تمہاری بیوی بھی ناراض نہ ہو جائے کہ میری وجہ سے تمہیں کمرے سے باہر رہنا پڑے گا۔ میری بات سن کے فرحان کے چہرے پہ اور بھی شرمندگی آ گئی، لیکن میں نے اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا۔ میں نے کہا میں رات اپنی گاڑی میں گزار لوں گا۔ یہ کہہ کے میں اٹھ کے کھڑا ہوا۔ مجھے یہ مناسب نہیں لگ رہا تھا کہ میری وجہ سے لیلا کو تکلیف ہو اور نئے دلہا دلہن کو الگ رہنا پڑے، لیکن فرحان نے فوراً ہی انکار میں سر ہلایا، کہنے لگا نہیں صاحب آپ آرام کریں، لیلا اپنی بھابھی کے ساتھ سو جائے گی۔ اس نے نظروں ہی نظروں میں لیلا کو اشارہ کیا اور وہ فوراً کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں نے پھر کہا فرحان اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے، تم اور تمہارے گھر والوں کو میری وجہ سے پریشانی ہو رہی ہے، ذرا سی بارش کم ہو تو میں چلا جاؤں گا، لیکن وہ نہ مانا اور مجھے لیلا کے کمرے میں چھوڑ کے وہ خود بھی باہر چلا گیا۔ جاتے جاتے اس نے دروازہ بھی بند کیا، لیکن مجھے یہاں نیند کہاں آنی تھی۔ مجھے اپنے کشادہ کمرے کی اور نرم گرم بستر کی عادت تھی، جبکہ یہاں سنگل بیڈ پر ایک سخت سا گدا تھا۔ میں بس خاموشی سے اس بستر پہ لیٹ گیا، دھیرے سے تکیے پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے سوچنے لگا کہ لیلا کیسے ان سخت تکیوں پہ سوتی ہوگی۔ پھر میری نگاہیں اس کے سامان پہ جا پڑیں۔ ایک طرف رائٹنگ ٹیبل تھی جس پہ کچھ کتابیں رکھی تھیں۔ میں اٹھ کے وہ کتابیں دیکھنے لگا اور میرے ہاتھ لیلا کی ڈائری لگ گئی اور میں بنا سوچے سمجھے اس کی ڈائری کھول کے بیٹھ گیا۔ اس کی ماں اس دنیا میں نہیں تھی، وہ فرحان کے سہارے جی رہی تھی۔
ایک بڑی بہن کی شادی ہو گئی تھی اور اس کے دل میں بہت سے خدشات تھے کہ بھابھی آنے کے بعد نہ جانے اس کی زندگی کیسی ہوگی۔ وہ آگے بہت کچھ کرنا چاہتی تھی، اسے میڈیکل میں ایڈمیشن لینا تھا، لیکن اس کے بھائی فرحان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اس کی میڈیکل کی تعلیم پوری کروا سکتا، اور اسی بات کا اسے بہت افسوس تھا۔ اس کی بہت سی ادھوری خواہشات تھیں جو غریبی کی وجہ سے شاید ساری زندگی ادھوری ہی رہ جاتی ہیں، اور وہ سب اس ڈائری میں لکھی ہوئی تھیں۔ میں دھیرے دھیرے اس کی ساری خواہشات کو پڑھتا چلا گیا، اور پھر میں نے وہ ڈائری بند کر کے واپس رکھ دی۔ فجر کی اذانوں کے قریب بارش تھم گئی۔ میں کمرے سے باہر نکل کر فرحان سے اجازت لینے لگا۔ وہ باہر ہی چھوٹے سے صوفے پہ بیٹھ کے سو رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجبوراً مجھے اسے آواز دینی پڑی، کیونکہ مجھے اب واپسی کے لیے نکلنا تھا۔ میں نے ایک دو دفعہ آوازیں دیں تو وہ ایک دم ہی گھبرا کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا بارش رک گئی ہے، میں جا رہا ہوں، تم بھی اپنے کمرے میں جاؤ، جا کے آرام کرو۔ اور تمہارا بہت شکریہ۔ پھر میں نے جیب سے کئی ہزاروں کے نوٹ نکال کے شادی کے تحفے کے نام پہ اس کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ وہ شرمندہ ہو کے پیچھے ہو گیا، کہنے لگا نہیں صاحب، آپ میرے لیے آئے ہیں، یہی بہت ہے، مجھے یہ نہیں چاہیے۔ میں نے غصہ کیا، میں نے کہا بھلا شادی کا تحفہ لینے کے لیے بھی کوئی انکار کرتا ہے؟ تم اپنی بیوی اور بہن کے ساتھ گھومنے پھرنے چلے جانا۔ یہ کہہ کے میں اس کے گھر سے نکلنے لگا تو مجھے پیچھے سے لیلا کی جھلک نظر آئی۔ وہ شاید باورچی خانے سے نکل رہی تھی۔ میں نے ایک نظر بھر کے اس پہ ڈالی۔ میرا دل چاہا میں اسے اپنے دل میں قید کر لوں، اپنی آنکھوں میں اتار لوں، اپنے ساتھ لے جاؤں، لیکن میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور وہاں سے نکل آیا، مگر میرا دل تو جیسے وہیں رہ گیا تھا۔ دوسرے شہر جانے کے لیے حالات سازگار نہیں تھے، بارش وقفے وقفے سے ہو رہی تھی، بڑی مشکل سے ہی میں اپنے بنگلے پہ پہنچا تھا، اس لیے میں نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا۔ اگلے دن میں دفتر گیا تو فرحان دفتر نہیں آیا تھا، وہ چھٹیوں پہ تھا، لیکن میرے ذہن میں بس لیلا گردش کر رہی تھی۔ مجھے اس کے بغیر سکون ہی نہیں آ رہا تھا، اس لیے میں نے فرحان کو فون کیا، کہا کہ مجھے کچھ ضروری کام ہے، تم دفتر آ سکتے ہو؟ وہ کہنے لگا صاحب ابھی تو میں بہت دور ہوں، تھوڑا وقت لگے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، رات کو دفتر چلے آنا، میں دفتر میں ہی ہوں۔ وہ پریشان ہو گیا، کہنے لگا صاحب سب خیریت ہے؟ میں نے کہا ہاں بس تم آ جانا۔ پھر وہ رات 10 بجے کے قریب دفتر پہنچا۔ میرے سامنے بیٹھا وہ بہت پریشان نظر آ رہا تھا۔ میں نے نظر بھر کے اسے دیکھا۔ میں نے کہا فرحان پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، میں نے تم سے اپنے دل کی بات کہنی تھی تو اسی لیے میں نے تمہیں بلایا ہے۔ تم جانتے ہو کہ میرے ماں باپ یہاں نہیں ہیں اور میری زندگی میں ان کا کوئی عمل دخل بھی نہیں ہے، میں اپنے ہر فیصلے کے لیے خود ذمہ دار ہوں، اس لیے میں تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ فرحان غور سے میری جانب دیکھنے لگا کہ ایسی کون سی بات ہے جس کے لیے میں اتنی تمہید باندھ رہا ہوں۔ پھر میں نے اپنے دل کی بات کہہ دی کہ میں فوراً لیلا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میری بات سن کے وہ دم بخود رہ گیا، اس کے چہرے کے تاثرات ایک دم سخت سے ہو گئے۔ ظاہر سی بات ہے وہ بھائی تھا اور بھائیوں کا رویہ کچھ ایسا ہی ہوتا ہے، مگر میں نے اسے پیار سے سمجھایا کہ میں کوئی غلط بات نہیں کر رہا، اس کی بہن کا رشتہ مانگ رہا ہوں، عزت کے ساتھ اسے اپنانا چاہتا ہوں۔ اس کا تنا ہوا چہرہ ڈھیلا پڑ گیا، اب اس کے چہرے پہ حیرت نظر آ رہی تھی۔ صاحب آپ لیلا سے شادی کریں گے؟ ہم تو بہت غریب لوگ ہیں، آپ کا اور لیلا کا کیا جوڑ برابر؟ اور میں چوری چھپ کے اپنی بہن کی شادی نہیں کر سکتا، میں اسے عزت سے رخصت کرنا چاہتا ہوں۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید میں کسی چور راستے سے شادی کی بات کر رہا ہوں۔ اس کی بات سن کے میں ہنسا، میں نے کہا میں دھوم دھام سے بارات لاؤں گا اور بارات ولیمے کا سارا خرچہ میں خود ہی اٹھاؤں گا اور اس کی ساری ادھوری خواہشوں کو میں پورا کروں گا، تم بس اسے رخصت کرنے کی تیاری کرو۔ وہ کچھ جھجک کے کہنے لگا صاحب میں پہلے لیلا کی مرضی پوچھ لوں، ہمارے ماں باپ نہیں ہیں، میں نے ہی بہنوں کی ذمہ داریاں اٹھائی ہیں، میں ان کے ساتھ کوئی ایسا سلوک نہیں کرنا چاہتا کہ اپنے ماں باپ کو چہرہ نہ دکھا سکوں۔ اس کی بات سن کے مجھے خوشی ہوئی، میں نے کہا کہ ہاں ابھی فون کر کے لیلا سے پوچھ لو،
میرے سامنے اس نے فون ملایا تو میں نے اسپیکر آن کروا دیا۔ میں سننا چاہتا تھا کہ لیلا کیا کہے گی۔ اس نے اپنی بیوی کو فون کیا، پھر اس کی بیوی نے فون لیلا کو دیا۔ لیلا نے اپنے بھائی کی ساری بات تحمل سے سنی اور پھر بہت دیر بعد وہ آہستگی سے جواب دیتے ہوئے کہنے لگی، بھائی آپ کو جو مناسب لگتا ہے مجھے منظور ہے، بس میں شادی کے بعد پڑھائی کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے وعدہ کر لیا کہ میں اسے پڑھاؤں گا اور اسی وعدے پر میری اور لیلا کی شادی طے ہو گئی۔ میں لیلا کے بغیر ایک پل بھی نہیں گزار پا رہا تھا، اسی لیے اگلے دن ہی میں شدید بارش میں بارات لے کے اس کے گھر پہنچ گیا۔ میرے قریبی یار اور کچھ رشتہ دار بھی میری شادی میں شامل تھے اور ہر کوئی حیران تھا کہ میں نے اپنے ملازم کی بہن سے شادی کرنے کے بارے میں کیسے سوچا۔ میں کسی کو کیا بتاتا کہ اس نے ایک رات میں ہی میرے دل کو پوری طرح اپنی مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ دھوم دھام سے رخصتی کروا کے میں اسے اپنے بڑے سے بنگلے میں لے آیا۔ لیلا تو میرا گھر دیکھ کے ہی حیران رہ گئی تھی اور میرے کمرے میں بیٹھی وہ دلہن بنی کوئی حسینہ لگ رہی تھی۔ میں اس کے سامنے بیٹھا اسے تکتا ہی چلا گیا۔ بہت دیر تک اسے دیکھنے کے بعد میں نے اپنی پہلی نظر کی محبت کا اعتراف کر لیا۔ وہ میری محبت بھرا اعتراف سن کے دم بخود رہ گئی تھی۔ شاید اسے اپنی قسمت پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ پہلے ہاتھ بڑھا کے میں نے اس کے لبوں کو چھوا تو اس کا چہرہ اناری ہو گیا۔ وہ نہ صرف جھجک رہی تھی بلکہ بہت زیادہ شرما بھی رہی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھوں کو پکڑا تو کانپنے لگی۔ میں نے آہستگی سے اس کے ہاتھوں کو اپنے لبوں سے لگایا اور کہا کہ لیلا، میں نے محبت کو جائز طریقے سے حاصل کرنے کا ارادہ کیا اور دیکھو تم میری ہو گئی۔ میں تمہاری ہر کمی کو پورا کر دوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بنو۔ میری بات سن کے وہ حیران رہ گئی کہ مجھے کیسے پتہ چلا کہ وہ ڈاکٹر بننا چاہتی ہے۔ میں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ میں نے اس کی ڈائری پڑھی تھی، بلکہ آہستہ آہستہ میں اس کی ہر ادھوری خواہش کو خود ہی پورا کرنے لگا۔ کبھی کبھی تو وہ حیران رہ جاتی تھی کہ اس کے بنا کہے میں سب کچھ کیسے جان جاتا ہوں، لیکن یہ راز میں کبھی اس پہ کھولنے والا نہیں تھا۔ اور پھر ایسے ہی ہماری شادی شدہ زندگی کی شروعات ہو گئی۔ لیلا کا ساتھ پا کر میں بہت خوش تھا۔ میں نے اس قدر اس پہ محبت نچھاور کی کہ وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی۔ میں نے دنیا کے سامنے بہت عزت کے ساتھ اسے اپنایا تھا۔ مجھے اس بات سے ہرگز بھی فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ غریب گھرانے سے ہے۔ محبت شاید ان سب چیزوں سے بہت آگے کی بات ہوتی ہے، اور مجھے اس سے سچی محبت ہوئی تھی۔ وہ ایک بن ماں باپ کی لڑکی تھی جو میری محبت پا کے مکمل ہو رہی تھی۔ اس کا معصوم چہرہ، اس کی باتیں، اس کا انداز، سب کچھ بالکل منفرد تھا۔ دھیرے دھیرے اس نے میری ویران زندگی کو بھی خوبصورت کر دیا تھا۔ لیلا کو دیکھنے کے بعد مجھے احساس ہوا تھا کہ محبت کسی الہام کی طرح ہوتی ہے جو ایک دم ہی دل کی سرزمین پہ اتر آتی ہے، اور جب یقین ہو جاتا ہے کہ محبت ہو گئی ہے تو اس کے لیے دعا مانگی جاتی ہے، اسے پا لینے کا سفر شروع کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ سفر نیک دلی کے ساتھ محبت کو محرم بنانے کے لیے ہو تو اللہ تعالیٰ بھی انسان کا ساتھ دیتا ہے۔ میں نے لیلا کے حوالے سے کوئی غلط خواہش نہیں کی تھی۔ میں نے محبت کو محرم بنانا چاہا تھا اور خدا نے میری مدد کر دی تھی۔ میں آپ سب سے بھی یہی کہوں گا کہ محبت کو محرم بنانے کی جستجو ضرور کریں، رب آپ کے ساتھ ضرور ہوگا۔